اب ذرا المیہ دیکھیے اس ملک کی عدالتی نظام کا اور اس ملک کے سارے نظام کا جو پی ڈی ایم کی حکومت نے روا رکھا ہے. ایک ایڈیشنل سیشن جج کی فیصلے وہ بھی میں نے بتایا کہ جناب 12:30 بجے انہوں نے فیصلہ سنا ہے. 12 بجے وکیل صاحب کا بقول ان کے انتظار کرتے رہے. آدھے گھنٹے کے بعد 30 صفحوں کا ٹائپڈ فیصلہ، جس سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ پہلے فیصلہ پہلے ہی لکھا جا چکا تھا. اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ جناب آپ دیکھیے گا کہ کتنی آپ کی تصدیق ہوئی ہے. میں نے آرٹیکل 203 پڑھ کے سنایا جس میں چیف جسٹس جو ہے ہر عدالت عالیہ کا اپنی سبارڈینیٹ جوڈیشری کی سپروائز کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے. سپروائز اور کنٹرول. میں نے کہا جی آپ کی سپرویژن اور آپ کے کنٹرول کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب انہوں نے ہماری ڈیفنس کو کلوز کیا، یعنی یہ آج تک نہیں ہوا تاریخ میں کہ وکیل کو جو موکل ہے سائل ہے وہ صفائی کے گواہ دے اور عدالت مسترد کر دے کہ میں تمہارے گواہوں کو مانتا ہی نہیں اور لیتا ہی نہیں ہے اور یہ جو ہے فضول ہے اور یعنی بے وقتے ہیں. یہ آج تک نہیں ہوا تاریخ میں. اور اس کے خلاف نگرانی خود چیف جسٹس صاحب نے اس میں ایڈمٹ کر کے منظور کر کے سماعت کے لیے نوٹس دے کر سارے فریقین کو کل کے لیے طلب کر رکھا ہے. تو ظاہر ہے ایسے میں کوئی بھی ٹرائل کورٹ، ایڈیشنل سیشن جج جو سیشن جج جو کوئی بھی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، فیصلہ نہیں کر سکتی ہے جب تک اس درخواست کو یکسو نہ نپیٹا جائے. کیونکہ اگر وہ منظور ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ صفائی کا گواہان ہوں گے، اس پر جو ہے پروسیکیوٹر اپنی جرح کرے گا اور اس کے بعد اگر وہ چاہے گا تو اس کی ریبٹل میں کوئی اور پریس کرے گا اور پھر جو ہے بحث ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا. تو یہ ڈیو پروسیس آرٹیکل 10A اسی چیز کا متقاضی ہے جو بنیادی حقوق سے متصادم ہے. تو اس لیے میں نے جب چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ جی یہ آپ نے کیا ہے تو کل کے لیے وہ فکسڈ ہے، تو اس نے جو ہے ایک دن پہلے ہی اجلت میں اس نے بنا سنے بنا صفائی کے بنا انتظار کیے ہوئے اور آپ کو بھی اس فیصلے کو اسی بنیاد پر قدم کیا جا سکے. اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ جناب آپ ملاحظہ فرمائیے گا ذرا کہ اس میں جو شک ہے، جو دفعہ ہے یہ الیکشن ایکٹ کا جس کے تحت سزا کی ہے، اس میں حد سزا 3 سال ہے یا اور یا جرمانہ، صرف 1000 روپے جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، یا دونوں چیزیں. اس نے میں نے کہا 3 سال نہ صرف فل سزا دی ہے، 1 لاکھ کا اسے صرف اختیار تھا جرمانے کا، وہ بھی اس نے اپنا پورا کیا. 5 سال نااہلی کا اسے درخواست تھا، اس نے وہ بھی پورا کیا. تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جس طرح جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب وہ چل رہے تھے ایس جی ایس اور کوٹکنا کے کیسز، آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، اس وقت کے بھی یہی وزیر اعظم جو موجود ہیں اور ان کے بڑے بھائی صاحب جو سپریمو ہیں، ان کی حکم پر فل ڈوز اس کو دو. وہ ہم نے ٹیپیں چلائی تھیں، سب کو یاد ہے جسٹس ملک قیوم مرحوم صاحب کا جو وہ ہم نے ٹیپیں چلائی تھی اور انہوں نے کہا فل ڈوز دو اور پورا جرمانہ کرو اور پوری جائیدادیں ان کی ضبط کرو. وہ بھی ہم نے وقت دیکھا. یہ ایگزیکٹ ریپلیکا وہی کچھ ہوا ہے. ٹیپ تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کرائن یہی بتا رہے ہیں. اور پھر دیکھیے گا ترا اس پر کیا ہے، ایڈیشنل سیشن جج کا آرڈر کی تکمیل. 12:30 بجے فیصلہ ہوا ہے، 12:35 کے اوپر زمان پارک میں لاہور میں، ابھی وارنٹ یہاں سے گئے نہیں ہیں، لاہور میں پولیس نے گرفتاری کے لیے پہنچ گئی ہے، سارا گھیرا میں لے لیا اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جبکہ ابھی وارنٹ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جانا اتنی سرعت کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ چونکہ دوسرا صوبہ ہے، کیونکہ یہ صوبہ یہ اپنا کیپٹل کی اپنی جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے وہ پنجاب کا صوبہ بنتا ہے، وہاں تو ویسے بھی ایک ہوم سیکرٹری ٹو ہوم سیکرٹری جایا کرتی ہے اور پھر وہاں سے جو ہے پولیس کو جانا مقصود ہوتا ہے یا یہاں سے ایف آئی اے جائے. یہ کوئی بھی دنیا کی آپ برق رفتاری چلا دیں اس طرح نہیں پہنچ سکتی. اور وہاں سے اس کو عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور اٹک جیل میں بھیج دیا گیا. اب ایک طرف تو یہ صورت ہے ایڈیشنل سیشن جج کے حکم کی تکمیل دیکھیے کتنی تیزی سے ہوتی ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا 14 مئی کا فیصلہ واضح طور پر آتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں پنجاب میں، وہ ہوا میں بکھیر دیا جاتا ہے. یہ ہے ہماری
माशाअल्लाह वफाकी हुकूमत के कारनामे। ये है पीडीएम की हुकूमत के कारनामे। एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को बर्क रफ्तारी से अमलदारी करके इमरान को उठा लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि 14 मई को जो है इलेक्शन करवाए जाए, वो आज तक वो तिश्नगी है उस पर। हालांकि जो नजरसानी जो इलेक्शन कमीशन की थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया है, वो इतना डैमिंग वर्डिक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि सारे मेंबर्स को आइन शिकनी में इनको आर्टिकल 209 में इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, घर भेज देना चाहिए। इनको पाबा सलासल होना चाहिए जिन्होंने इस कौम और मुल्क के न सिर्फ आइन को तोड़ा है बल्कि जमहूर को हक के वोट से भी महरूम रखा है, जमहूर को, अवाम को पंजाब असेंबली बनाने से भी महरूम रखा है और अपनी हक के हुक्मरानी से भी महरूम रखा है। और फिर अजीब एक तुर्रा देखिएगा कि सीसीआई बैठ रही है। ओ भाई, कौन सी सीसीआई? 2 सूबों में तो वज़राए आला केयर टेकर जो है वो तो अवाम के नुमाइंदा ही नहीं है। दे डोंट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस। उनके साथ बैठ के सिर्फ ये है कि इलेक्शन को कितना आपने खूह खाते में डालना है। बाहर गए वो उस तरफ आया। आज की जो समात थी उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने भी फिर अपनी मारूजात की कि जनाब देखिएगा किस तरह से जब मेरा मुंशी जा रहा था तो उसको भी इन्होंने जो है धमकियां भी दी और उसको डिटेन किया गया। और ये इस तरह से किया गया कि वकला भी ना जा सकें, मुंशी भी ना जा सकें, अदालत